السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی آج ہماری کلاس نمبر 49 ہے، جس کے اندر ٹاپک آپ کے سامنے جو آج سے نیا شروع ہوگا وہ ہے ارکان اسلام، اسلام کے ارکان، جس کا حوالہ میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں ارکان اسلام کے تعلق سے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4777 میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ارکان ایمان ہم نے مکمل کر لیے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے بے پناہ کرم اور احسان سے ارکان ایمان پورے مکمل ہو گئے، جس میں اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان، ہم نے پورا الحمدللہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیا کہ ایمان کسے کہا جاتا ہے اور اس کے ارکان یا اس کے پلرز کتنے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اب ہمارا آج سے ٹاپک چالو ہو رہا ہے ارکان اسلام، جس کے بارے میں صحیح بخاری حدیث نمبر 4777 میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا گیا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ وسلم نے اسلام کی بنیادیں بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، نمبر 1 گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، شہادت جسے کہا جاتا ہے، سب سے پہلی بنیاد اسلام کی شہادت۔ نمبر 2 اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4 صوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا۔ اور نمبر 5 حج۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہے، شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 اسلام کی بنیادیں ہیں۔ اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اسے ان بنیادوں پر عمل کرنا ہوگا، اگر وہ عمل کرتا ہے تو وہ مسلمان یقیناً ہے، اور اگر اس کے عمل کے اندر اسلام کے ان ارکان پر عمل نہیں پایا جاتا، گویا کہ اس کی زبان پر تو اسلام ہے پر اس کے عمل کے اندر اسلام نہیں ہے، اور جب عمل میں اسلام نہ ہو تو اسلام اسے کوئی فائدہ دینے والا ہرگز نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلی چیز جو ہم اس کے اندر پڑھیں گے وہ ہے شہادت۔ نمبر 1 ٹاپک جو ابھی آپ کے سامنے چالو ہو رہا ہے وہ ہے شہادت۔ سب سے پہلی چیز، شہادت کسے کہا جاتا ہے؟ شہادت کسے کہا جاتا ہے؟ تو شہادت کہا جاتا ہے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اسے شہادت کہا جاتا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے یا ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ یہ گواہی دے دے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ نمبر 1 سب سے پہلی چیز شہادت۔ شہادت کو آپ نے سمجھا، شہادت کہا کسے جاتا ہے یہ آپ نے سمجھا۔ اب اس کلمے کے میں کچھ نام آپ کو بتا دوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اس کلمے کے دوسرے نام، اس کلمے کے کچھ دوسرے نام بھی ہیں، جیسے اس کلمے کو کلمہ توحید بھی کہا جاتا ہے، کلمہ توحید۔ نمبر 2 کلمہ اخلاص۔ نمبر 3 کلمہ شہادت۔ یہ 3 مشہور نام اس کلمے کے ہیں جس کلمے کو پڑھ کر ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب کوئی آدمی اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اسلام میں داخل ہونا ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ کلمہ پڑھنا ہوگا۔ تو وہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اب یہ کہتے ہی وہ مسلمان ہو جائے گا، اسلام میں داخل ہو گیا، اسلامی احکامات اس پر لاگو ہو گئے،
مسلمان کے اعتبار سے اس کی جو جو خاصیتیں ہونا چاہیے وہ سب کا وہ مستحق ہو گیا اگر کسی نے کلمہ لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب اس کلمے کے میں نے آپ کو کچھ نام بتائے۔ اگلا پوائنٹ لکھیے گا، کلمے کے رکن یا شہادت کے رکن کیا ہیں؟ رکن جیسے آپ پڑھ رہے ہیں نا اوپر، اسلام کے ارکان کیا ہیں، ایمان کے ارکان کیا ہیں، ویسے اس کلمہ شہادت کے بھی کچھ ارکان ہیں، رکن ہیں یا ارکان ہیں، چاہے جو آپ لکھیں، جس پر کلمہ ڈیپینڈ ہے، جس پر کلمے کی بنیاد ہے۔ اگر وہ سمجھے تو آپ نے کلمہ پڑھا، ورنہ صرف زبان سے کہہ دینا اگر عمل میں نہ ہو تو کلمہ کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ تو کلمے کے دو رکن ہیں۔ نمبر 1 نفی، انکار۔ نفی، انکار، کیا آپ یہ کہیں لا الہ، اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ پہلا رکن کیا ہے؟ نفی یا انکار۔ مطلب جب کوئی انسان اسلام کے اندر آتا ہے تو سب سے پہلا جو وہ چیز کہے گا وہ یہ کہ لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، سب کا آپ نے انکار کر دیا، کوئی عبادت کے لائق نہیں، سب سے پہلے انکار۔ پھر اس کا دوسرا رکن ہے اس بات، ثابت کرنا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں لا الہ کے بعد؟ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مطلب آدمی مسلمان تبھی ہوگا جب وہ اس کلمے کے دو رکن کو مانے کہ وہ ایک کہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، مطلب صرف اللہ عبادت کے لائق ہے اور اس کے علاوہ چاہے آپ جس کی عبادت کر لو وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کا مستحق، جس کے آگے جھکا جائے، جس سے مانگا جائے، جس کو پکارا جائے، وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میں دیکھیے بہت ڈیٹیل میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کیونکہ ہم مسلمان صرف کلمہ ہی پڑھنا جانتے اور کچھ نہیں جانتے اس سے زیادہ۔ باپ دادا نے پڑھا دیا، بچپن میں اماں ابا نے پڑھا دیا، کلمہ پڑھ کر ہو گئے صاحب مسلمان۔ اب کلمے کا مطلب کیا ہے میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ شہادت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ شہادت اسلام کی بنیاد ہوتی ہے، پہلی بنیاد ہے شہادت۔ تو شہادت کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر یہ دو باتیں ہونا چاہیے، ایک نفی اور ایک اس بات، کہ آپ اللہ کے سوا سب کا انکار کر دو، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کا اس بات کرو کہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ اب مطلب بات ختم، توحید آ گئی، ایک اللہ کی عبادت آ گئی، ایک اللہ کے آگے جھکنا آ گیا، دعا اسی سے، نظر و نیاز اسی سے، کاروبار اسی سے، اولاد اسی سے، بات ختم، اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ یہ نفی اور اس بات، اسی کو اگر مسلمان سمجھ لے نا تو شرک کا خاتمہ ہو جائے۔ تو نفی اور اس بات یہ کلمے کی بنیادیں ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد فرمایا۔ سورہ نحل آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت کے اندر رسول کو بھیجا اور ان کے آنے کا مقصد یہ ہوتا تھا ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا سب کی عبادت کا انکار کرو، طاغوت کا انکار کرو۔ طاغوت مطلب ہر وہ معبود جس کو اللہ کے سوا معبود بنایا جائے۔ سارے انبیاء کی دعوت، سارے انبیاء کا طریقہ، سارے انبیاء کی زندگی یہی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ بتایا کہ ہم نے ہر امت کے اندر رسولوں کو بھیجا، اور وہ یہ کہا کرتے تھے اپنی قوم سے، کیا کہا کرتے تھے؟ ان اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے بچو، یعنی کسی اور کی عبادت مت کرو، کسی اور کو معبود مت مانو۔ عبادت کے لائق اگر دنیا کے اندر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور میں آپ کو پیچھے توحید کے بعد جب میں نے ایمان پڑھایا آپ کو، اللہ پر ایمان، حالانکہ یہ ساری باتیں ہم ڈیٹیل سے کر چکے ہیں، ابھی تو صرف اشارے کر رہا ہوں میں شہادت کے اندر، تو لیکن یہ چیز آپ اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیں جو میں آپ کو پیچھے بھی بتا چکا ہوں کہ کلمے کا مطلب کیا، اللہ پر ایمان کا مطلب کیا، اور میں نے آپ کو خاص طور پر جو کلمے کا ترجمہ یاد کرایا وہ کبھی مت بھولنا۔ کبھی ترجمہ جب آپ سے پوچھا جائے کہ بھیا لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کرو تو ہمیشہ یہ بولنا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ مت بولنا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ جملہ، یہ ترجمہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ معبود تو بہت سارے ہیں نا، سب نے بنا رکھے، عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو اب جب بھی ہم ترجمہ کریں تو کلمے کا یہ ترجمہ کریں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، مطلب معبود تو بہت بنا رکھے ہیں لیکن لائق کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی ذات ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، جس کے آگے جھکا جائے،
جس سے مانگا جائے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اب اس کے بعد لکھیے شہادت کا معنی کیا ہے؟ شہادت کا معنی کیا ہے؟ تو شہادت کا معنی یہ ہے، نمبر 1، صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کو عبادت میں اکیلا مانا جائے، صرف اللہ کی عبادت کی جائے، عبادت میں اسے اکیلا مانا جائے، اور اللہ کے رسول کی پیروی کی جائے۔ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، عبادت میں اسے اکیلا مانا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 162 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ کے لیے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کو عبادت میں اکیلا مانا جائے، اور اللہ کے رسول کی پیروی کی جائے۔ اور رہی بات اللہ کے رسول کی پیروی کی، ماشاءاللہ ہم نے تو بہت ڈیٹیل میں اس کو پڑھ لیا، رسولوں پر ایمان میں کئی درس کے اندر میں نے آپ کو پوری رسالت کو سمجھا دیا کہ رسالت کسے کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، شہادت کا معنی شرک، کفر، نفاق سے دوری رکھی جائے۔ شرک، کفر، نفاق سے دوری رکھی جائے، اور اللہ کے نبی کی بات آنے کے بعد کسی اور کی بات کو نہ لیا جائے۔ کلمہ شہادت کا دوسرا معنی شرک، کفر، نفاق۔ ابھی آپ مت بولنا کہ ہمیں یہ پتا نہیں شرک، کفر، نفاق کسے کہتے ہیں، ایک ایک چیز تفصیل سے پڑھا چکا ہوں اور اللہ کو گواہ بناتا ہوں اس بات پر کہ میں پڑھا چکا ہوں۔ اب اگر اس کے بعد بھی کسی کو یاد نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہوگا، اتنا بتانے کے بعد بھی۔ شرک، کفر، نفاق سے دوری رکھی جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد کسی کی بات نہ مانی جائے، مطلب بات ختم، کیونکہ آپ نے شہادت دے دی نا، گواہی دے دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بندے بھی، اللہ کے رسول، مطلب بات ختم۔ اب ان کی سننا ہے، ان کی ماننا ہے، ان کی دی ہوئی زندگی جینا ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ انہوں نے دیا ہے وہی میری زندگی رہے گی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی۔ نمبر 3، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم اور فیصل نہ مانا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دین و شریعت دی ہے فیصلے اسی کے اعتبار سے کیے جائیں، ایسے لکھ لو سینٹنس۔ اگر آپ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا نا تو اس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ شریعت کے تحت ہونا چاہیے۔ جو بھی فیصلہ ہم کو کرنا ہو، دین کا، دنیا کا، مسئلے مسائل کا، جھگڑے کا، کوئی بھی مسئلہ اگر ہمارا پڑ جائے، جھگڑا پڑ جائے، تو اس کا فیصلہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی ہے۔ ہوتا ہے ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پہ ہم لوگ تھانے بھاگتے ہیں، غیروں کے پاس فیصلے کروانے جاتے ہیں، اللہ کے علاوہ غیروں کو اپنا حکم بنانا چاہتے ہیں، اللہ کے علاوہ غیروں سے اپنے مسئلوں کا حل نکالنا چاہتے ہیں، جبکہ حل کرنے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ آپ کے پاس کوئی بھی مسئلہ پڑ جائے، پراپرٹی کا، گھر کا، جھگڑے کا، طلاق کا، نکاح کا، کوئی بھی مسئلہ آ جائے، آپ کو قرآن و حدیث سے فیصلہ کروانا چاہیے، قرآن و حدیث کی طرف جانا چاہیے، علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، قاضی کے پاس جانا چاہیے، اور اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بڑی یعنی ایسی ڈیٹیل ہے کہ لوگ ہمارے یہاں مطلب صرف شہادت کا مطلب تو اتنا سمجھتے ہیں کلمہ پڑھ لو ہو گیا کام، بس بات ختم۔ کلمہ ایسا ہی نہیں ہے، کلمے کی بہت ساری چیزیں جو آپ کو عمل کرنا پڑے گی، تب کلمہ پڑھا اپنے صحیح طریقے سے، تب کلمے کا مطلب آپ کو سمجھ میں آیا اور کلمے کے مطابق آپ کی زندگی چل رہی ہے، ورنہ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ نیکسٹ اس کے بعد پوائنٹ، کلمے کی شرطیں کیا ہیں؟ کلمے کی شرطیں کیا ہیں؟ تو کلمے کی شرطیں تفصیل کے ساتھ آپ یہاں پر وہ پوائنٹ ڈال لیجئے گا، درس نمبر 11 میں آپ کو پورا بتا چکا ہوں۔ دعوت و تبلیغ کا جو ہمارا 11 نمبر درس تھا نا، اس میں کلمے کی شرطوں کو تفصیل کے ساتھ آپ کو پڑھا چکا ہوں، تو آپ چاہیں تو ایک مرتبہ اس کو سن لیجئے گا، صرف یہاں پر میں پوائنٹ لکھوا دیتا ہوں، وہاں پر دلیلوں کے ساتھ میں پورا ثابت کر چکا ہوں۔ نمبر 1 کلمے کی جو ہے شرطیں آپ لکھ لیجئے۔ نمبر 1
علم. نمبر 2 یقین. نمبر 3 قبول. نمبر 4 جھکاؤ، انقیاد جس کو عربی میں کہا جاتا ہے. انقیاد لکھ لیجئے، پھر جھکاؤ لکھ لیجئے، انقیاد. نمبر 5 صدق. صدق سچائی. نمبر 6 اخلاص. اخلاص. نمبر 7 محبت. محبت. اور اس میں کچھ لوگوں نے 8ویں شرط کو ایڈ کیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کا انکار. اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کا انکار. چاہیں تو ایڈ کر لیں آپ اس کو. اصل یہ 7 شرطیں ہیں جو مشہور ہیں کلمے کی شروع. جب آپ سے کوئی بولے نا کہ بھئی جیسے ہمارے یہاں لوگ کیا سمجھتے ہیں مسلمانوں میں کلمہ پڑھ لو ہو گیا کام، بس ختم. ایسا نہیں ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے یہ. کلمہ پڑھ لو ہو گیا کام، کلمہ پڑھ لو مل گئی جنت. کلمے کی شرطوں کو پورا کرنا پڑے گا آپ کو. تو کلمے کی یہ مشہور 7 شرطیں ہیں: العلم والیقین والقبول والانقیاد فدری ما اقول الصدق والاخلاص والمحبہ وفقک اللہ لما یحب. عربی کا ایک شعر ہے، اس میں 7 ایک ساتھ جمع ہیں. آپ یہ 7 کو ایک بار میں پھر ریپیٹ کر دوں: علم، یقین، قبول، جھکاؤ یا انقیاد، صدق، اخلاص، محبت. اور ڈیٹیل کے ساتھ اس درس میں چاہیں تو آپ سن لیں، درس نمبر 11 دعوت و تبلیغ والا، اس میں نے اس کو بیان کیا ہے. اس کے بعد آخری پوائنٹ لکھ لیجئے، کلمے کے اندر اللہ کے نبی کے مقام اور مرتبے کو جاننا. کلمے کا مطلب یا کلمے کے اندر آپ ایک کوئی لاسٹ پوائنٹ بنا لیجئے، اللہ کے نبی کا مقام اور مرتبہ جاننا. بھئی کلمے کے اندر 2 حصے ہیں کلمے کے، ایک اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ایک اللہ کے نبی کا معاملہ. ایک کے اندر توحید ہے، ایک کے اندر اتباع سنت ہے. تو دونوں شرطوں کو آپ کو پورا کرنا پڑے گا، تب آپ نے کلمے کو سمجھا. اور وہ آخری پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے مقام کو، مرتبے کو جاننا. وہ ساری چیزیں جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کو بتائی، ان کی محبت کا تذکرہ میں نے کیا، ان کی اتباع کا تذکرہ کیا، شفاعت کا بیان میں نے کیا، اللہ کے نبی کی بات کیسے ماننا چاہیے، تفصیل کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے ہمارے جو دروس تھے اللہ کے رسول پر ایمان والے، اس میں نے آپ کو یہ باتیں بتا دی. کیونکہ کلمہ توحید کا معاملہ یہ ہے، شہادت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا تعلق 2 چیزوں سے جڑا ہے، ایک تو توحید، دوسرا اتباع سنت. اور وہ دونوں چیزیں ہم ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. اس لیے اس پوائنٹ کو میں یہیں پر فنش کر کے نیکسٹ پوائنٹ سٹارٹ کرتا ہوں. ایمان کا اگلا رکن نماز. ایمان کا اگلا رکن اسلام کا اگلا رکن نماز. نماز یقیناً ایک بڑا اہم عمل، بڑی اہم چیز، مومن کی زندگی، مومن کی کامیابی کا ذریعہ. اور یقیناً اس کی تفاصیل، اس کی فضیلتیں میں آگے بیان کروں گا. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا مقصد باقاعدہ ایک طریقے سے آپ کا عالم عالمہ کورس کے اعتبار سے ہم چل رہے ہیں، تو اس میں آپ کو ڈیٹیل بھی بتاؤں گا تاکہ آپ کو دوسرے مسائل بھی یہاں پر پتا چلنا چاہیے. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایمان کا تعلق پورا دل سے تھا، اور یہ والے جو اسلام ہے نا، ان کا تعلق عمل سے ہے، زیادہ تر کا تعلق عمل سے ہے جو بدن سے کیا جاتا ہے. اس لیے انشاءاللہ کچھ ڈیٹیل کے ساتھ میں باتیں آپ کو سمجھاؤں گا. تو نماز کے پوائنٹ کے اندر ہمارا سب سے پہلا پوائنٹ ہے طہارت. طہارت. طہارت کسے کہا جاتا ہے؟ تو طہارت کہا جاتا ہے جسم اور کپڑے سے گندگی کو ختم کر کے پاکی حاصل کرنا. ایک عام لفظوں میں بتا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ڈکشنری اور اصطلاحی معنی میں، کہ عام مفہوم صرف سمجھ میں آنا چاہیے. آپ جب یہ ورڈ سنتے ہیں نا، طہارت طہارت طہارت، مطلب کیا ہے اس کا؟ طہارت حالانکہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک دل کی طہارت اور ایک جسم کی طہارت. پر نماز کی جب بات آتی ہے تو ہم طہارت جسم کی بات کر رہے ہیں، اس لیے اس اعتبار سے میں آپ کو طہارت کا ترجمہ بتا رہا ہوں. تو طہارت کی جب ہم بات کریں گے تو طہارت کا مطلب کیا ہوا؟ طہارت کا مطلب ہے جسم اور کپڑوں سے گندگی کو پاک ختم کر کے پاکی حاصل کرنا، جو ہر مسلمان پر فرض ہے. پورا سینٹنس کر لیجئے، جو ہر مسلمان پر فرض ہے. اس کی کچھ دلیلیں آپ لکھ لیجئے.
दलील नंबर 1 सूरह मुद्दस्सिर आयत नंबर 4, वसियाबका फतहिर। सूरह मुद्दस्सिर आयत नंबर 4 अल्लाह ताला का फरमान, और अपने कपड़ों को तू पाक कर। वसियाबका फतहिर, अपने कपड़ों को पाक कर। जैसा मैंने आपको ऊपर तारीफ में बताया, कपड़े और जिस्म दोनों पाक होना चाहिए। तो और तू अपने कपड़ों को पाक कर, साफ कर। दूसरी दलील सूरह माइदा आयत नंबर 6, वइन कुंतुम जुनुबन फत्तहरु, और अगर तुम जनाबत और नापाकी की हालत में हो तो तहारत हासिल करो, पाकी हासिल करो। यानी ये ऊपर कपड़े की दलील और नीचे जिस्म की दलील आ गई। और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो क्या करो, पाकी हासिल करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दो चीजों के अंदर जिस्म भी बता दिया और कपड़े भी बता दिए। वइन कुंतुम जुनुबन फत्तहरु, अगर तुम लोग नापाकी की हालत में हो तो तहारत हासिल करो। और एक तीसरी दलील और लिख लीजिए, सही मुस्लिम हदीस नंबर 224, सही मुस्लिम हदीस नंबर 224, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, ला तुक़बलु सलातुम बिगैरि तुहूर, कोई भी नमाज बिना पाकी के कबूल नहीं होती। गंदगी में, नापाकी में, जनाबत में, हैज और निफास में, गंदगी में कोई भी इबादत, कोई भी नमाज कबूल नहीं होती। इबादत तो कबूल होती, नमाज, वरना इबादत तो बहुत सारी है। रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटाना भी इबादत है, पर स्पेशली हम बात कर रहे हैं नमाज की, तो नमाज के लिए पाकी जरूरी है। बिना पाकी के नमाज कबूल नहीं होती। कोई नमाज बिना पाकी के कबूल नहीं होती। नमाज के लिए पाकी जरूरी है, अपने आप को पाक करना जरूरी है। बिना पाकी के नमाज नहीं होती है। अब तहारत की किस्में कितनी हैं? देखिए मैं बार बार आपको एक चीज रिवाइज कर रहा हूं कि मैं बड़ी डिटेल में बता रहा हूं, एक एक चीज समझा रहा हूं ताकि बात आप खुद भी समझ सको और दूसरों को समझा भी सको इंशाअल्लाह। तहारत की कितनी किस्में हैं? तो तहारत की 2 किस्में हैं। एक है तहारत बातनी, मानवी भी इसको कहा जाता है और बातनी भी कहा जाता है। तहारत बातनी, बा अलिफ तोय नून या बातनी, और उसके आगे मानवी भी लिख लीजिए, मीम ऐन नून वाव या। तहारत बातनी या मानवी, क्योंकि अगर आप कभी उर्दू अरबी किताबों को पढ़ेंगे ना, उसमें ये वर्ड यूज होता है तहारत के बाब में, तो आपको ये वर्ड भी पता होना चाहिए। तहारत बातनी या तहारत मानवी, इससे मुराद क्या है? दिल को शिर्क, निफाक और कुफ्र, दिल को शिर्क, निफाक, कुफ्र और गुनाहों से पाक करना। दिल को शिर्क, कुफ्र, निफाक और गुनाहों से पाक करना, ये अंदर की तहारत है। जो मैंने शुरू में आपको बताया ना, तहारत 2 तरह की होती है। एक बातनी तहारत, मतलब अंदर से भी पाक होना चाहिए हमें, शिर्क ना हो, कुफ्र ना हो, उसके बाद गुनाहों की आदतें ना हो। जितना अपने आप को अंदर से पाकीज़ा बना सकते हैं उतना अपने आप को हम अंदर से पाकीज़ा बनाएं, अंदर से साफ करें, अंदर से अपने आप को पाकीज़ा बनाएं। अब उसके बाद एक होती है तहारत जाहिरी, और उसको हिस्सी भी कहा जाता है। तहारत जाहिरी और हिस्सी भी कहा जाता है उसको, क्योंकि एक तो बातिन, भाई अंदर की तहारत तो कोई देख ही नहीं सकता ना आपकी, भाई आपके दिल में क्या है, शिर्क है, कुफ्र है, निफाक है, गुनाह है, कोई नहीं देख सकता उसको, सिर्फ अल्लाह जानता है, तो उसको भी साफ करना। और एक होती है तहारत जाहिरी, हिस्सी, यानी वो गंदगी जो आपको नजर आए। अब इससे मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जिस्म, कपड़े को हर गंदगी से पाक करना वजू, गुसल या तयम्मुम के जरिए। जाहिरी से मतलब जिस्म, कपड़े को हर गंदगी से पाक करना। वो पाक करने के जरिए क्या क्या होते हैं? गुसल से, वजू से या तयम्मुम से। ये 3 तरीके होते हैं पाकी हासिल करने के। या तो गुसल कर लीजिए, या तो वजू कर लीजिए, या तो तयम्मुम कर लीजिए। तो शरीयत मुतहरा ने हमें पाकीज़गी के
جو ذریعے بتائے ہیں پاکیزگی، یعنی ہم حصی پاکیزگی کی اگر بات کریں، ظاہری پاکیزگی کی اگر بات کریں تو ظاہری پاکیزگی سے مراد کیا ہے کہ جسم بھی صاف ہو، کپڑے بھی صاف ہوں، کوئی گندگی نہ لگی ہو. تو کس ذریعے سے ہو سکتی ہے؟ وہ غسل سے بھی ہو سکتی ہے، وضو سے بھی ہو سکتی ہے، تیمم سے بھی ہو سکتی ہے، اور آگے اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. اور یہ بڑے یعنی قیمتی ٹاپک اب آپ کے سامنے چل رہے ہیں، جو سب عمل والے ٹاپک ہے، اس لیے ضرور دھیان دیجیے گا اور کلاسز برابر اٹینڈ کیجیے گا انشاءاللہ. تو طہارت کی دو قسمیں ہوئی، ایک طہارت باطنی، اندر سے جس کا تعلق ہے، جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ایک طہارت ظاہری حصی، جس کو ہم خود دیکھ سکتے ہیں، ہمارے آس پاس والے بھی دیکھ سکتے ہیں، ارے کپڑے میں تو گندگی لگ رہی ہے، بدن میں تو گندگی لگ رہی ہے، ہم اسے پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اگلا پوائنٹ ہے طہارت کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ طہارت کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ تو طہارت کن چیزوں سے ہوتی ہے کا جواب لکھیے. نمبر 1 پانی. صرف پانی لکھ لیجئے، نیچے میں ڈیٹیل لکھوا دیتا ہوں. پانی، وہ صاف پانی جس میں کوئی ایسی گندگی نہ ملی ہو، وہ صاف پانی جس میں کوئی ایسی گندگی نہ ملی ہو جس سے اس کا رنگ، بو یا مزہ بدل جائے. 3 چیزیں ہوتی ہیں، رنگ چینج ہو جائے گندگی سے، یا بو چینج ہو جائے یعنی بدبو آنے لگ جائے، یا مزہ چینج ہو جائے کہ پانی کلی کرو تو مزہ الگ آئے اس کا. وہ صاف پانی جس میں کوئی ایسی گندگی نہ ملی ہو جس سے اس کا رنگ، بو یا مزہ بدل جائے، وہ طہارت کا ذریعہ ہے. ہر وہ پانی، وہ صاف پانی جس میں کوئی ایسی گندگی نہ ملی ہو جس سے اس کا رنگ، بو، مزہ بدل جائے، وہ طہارت کا ذریعہ ہے. اس کی دلیل بھی لکھ لیجئے. سورہ فرقان آیت نمبر 41، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے بالکل پاکیزہ پاک پانی کو نازل کیا ہے. طہور ہے مطلب خود تو پاک ہے اور آپ کو پاک بھی کر سکتا ہے، مطلب آپ اگر یوز کرو تو آپ بھی پاک ہو جاؤ گے. تو یہ پانی طہور ہے، پاک کرنے والا ہے. ہم نے آسمان سے ایسا پانی برسایا جو پاک کرنے والا ہے، طہور ہے، پاکیزگی دینے والا ہے. تو شریعت مطہرہ نے ہمیں پاکیزگی کے جو ذریعے عطا کیے ہیں، طہارت کے جو ذریعے عطا کیے ہیں، اس میں پہلا ذریعہ ہے پانی. اب پانی اب آپ کو اس کا اپوزٹ بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اگر صاف پانی کے اندر کوئی ایسی گندگی مل جائے جس سے مزہ بدل جائے، کلر بدل جائے یا بدبو آ جائے، تو پھر آپ اس سے وضو غسل نہیں کر سکتے. پانی صاف تب تک رہتا ہے جب تک کہ ان 3 میں سے کوئی چیز نہ بدل جائے. اگر ایک بھی بدلا پانی ناپاک ہو گیا. لیکن اگر کوئی پاک چیز مل جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کلر گر گیا، کوئی ایسی چیز گر گئی جس کی عطر گر گیا، اسمیل چینج ہو گئی، کوئی ایسی چیز گر گئی کھٹی جس سے مزہ چینج ہو گیا، لیکن اگر چیز پاک ہے اس سے فرق نہیں پڑے گا. پر ناپاک چیز اگر گر جائے اور اس ناپاک چیز کی وجہ سے ان تینوں میں سے کوئی ایک کوالٹی چینج ہو جائے، یا تو کلر بدل جائے، یا تو مزہ بدل جائے، یا بدبو آ جائے، تو وہ پانی ناپاک ہے، اس سے آپ طہارت حاصل نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں بات کلیئر ہو گئی ہوگی انشاءاللہ. نمبر 2 مٹی. مٹی، اس کی بھی ڈیٹیل آپ لکھیے گا. اگر پانی موجود نہ ہو یا آپ اسے یوز نہ کر سکتے ہو، مطلب بیماری آزاری کوئی تکلیف ہو، یا تو پانی موجود نہ ہو یا آپ پانی کو استعمال نہیں کر سکتے ہو، تو اس صورت کے اندر مٹی، دھول، کنکری سے تیمم یا طہارت حاصل کی جا سکتی ہے. یہ شرط ضرور لکھیے گا آپ، ہے نا، کہ یا تو پانی موجود نہ ہو اور موجود ہو آپ استعمال نہ کر سکتے ہو، تو اس صورت کے اندر مٹی، دھول، کنکریاں باریک جو ہوتی ہیں ان سے طہارت حاصل کرنا، یہ دوسری طہارت کی قسم ہے. یعنی کن کن چیزوں سے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو جو کچھ اسپیشل چیزیں دی ہیں نا، ان میں سے ایک اسپیشل چیز ہے یہ.
ہم سے پہلی امتوں کو اجازت نہیں تھی پانی کے علاوہ کوئی اور چیز استعمال کرنے کی، پر ہم پر اللہ تعالیٰ نے اتنا انعام کیا، اتنا احسان کیا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا محبوب، اتنا پیارا بنا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مٹی کو بھی پاکی کا ذریعہ بنا دیا تھا۔ دلیل لکھ لیجئے، صحیح بخاری حدیث نمبر 335، صحیح بخاری حدیث نمبر 335، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ ایسی چیزیں دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ ایسی چیزیں دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی، اور اس میں سے ایک چیز جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے لیے زمین کو مسجد اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے قربان جائیں نا ہم دین اسلام پر، اور کتنا شکر ادا کریں نا ہم اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا، کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے لیے ساری زمین مسجد ہے۔ بے نمازی تو آدمی ہو ہی نہیں سکتا، جہاں وہاں پڑھو، ریگستان میں پڑھو، سمندر کے کناروں میں پڑھو، سفر میں پڑھو، ٹرین بس فلائٹ میں پڑھو، ہر جگہ نماز، ہر زمین پہ نماز پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں، ہر جگہ پاک، ہر جگہ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد بھی اگر کوئی بے نمازی ہے تو سوچو کتنا بد نصیب انسان ہے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ دوسری دلیل لکھ لیجئے، سورہ نساء آیت نمبر 43، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ ملے تو پاک زمین سے تیمم کر لو۔ اگر پانی نہ ملے تو پاک زمین سے تیمم کر لو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پاکی کا ایک بہت بڑا ذریعہ مٹی کو اور زمین کو بھی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ رب العالمین نے مٹی کو بھی ذریعہ بنا دیا۔ اب اسی کے اندر آپ ایک چیز اور لکھ لیجئے گا کہ مٹی کے علاوہ وہ چیزیں جو کسی چیز کو ایبزارب کر سکتی ہے، کھینچ سکتی ہے، اسے بھی طہارت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مٹی کے علاوہ وہ چیزیں جو گندگی کو کھینچ سکتی ہے، اسے بھی طہارت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، پاکی کے لیے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ پانی کے ذریعے اپنی گندگی کو دھوتے ہیں، پیشاب پاخانے کو دھوتے ہیں، کبھی اگر پریشانی پڑ جائے، پانی نہ ملے، تو آپ ان ذریعوں سے بھی جیسے اینٹ کے ٹکڑے طہارت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ آج کل جدید دور میں ٹیشو پیپر کا استعمال ہوتا ہے، اس سے بھی اگر گندگی صاف ہو جائے کوئی حرج نہیں، آپ اس کے ذریعے بھی پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو شریعت نے اس کو بھی پاکی کا ذریعہ بنایا ہے، کیونکہ کئی لوگ اس سلسلے کے اندر بھی کنفیوز ہوتے ہیں، جگہ نہیں ملتی، بھائی ٹیشو پیپر اگر آپ کے پاس ہے اس سے بھی آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں، اور کئی جگہ تو آج کل وہی طہارت کا ذریعہ ملتا ہے، کئی ایسی جگہ پریشانی آ جاتی ہے۔ تو بہرکیف شریعت مطہرہ نے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ دو چیزوں کو بنایا ہے، ایک پانی، دوسرا مٹی۔ اب مٹی کے اندر مٹی، دھول، باریک کنکریاں، یہ ساری چیز جو زمین سے تعلق رکھتی ہے ان سب پر تیمم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لفظ زمین استعمال کیا ہے، ارض سے مٹی نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر پتھر بھی ہوتے ہیں، کنکری بھی ہوتی ہے، یہ سب چیزیں زمین سے تعلق رکھتی ہے، اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد اب بات آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی کہ طہارت کن چیزوں سے حاصل کی جاتی ہے، پانی سے، مٹی سے، ٹھیک ہے، بات کلیئر ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہاں پر ایک چیز یہ لکھ لیجئے کہ اگر پانی میں کچھ پاک چیز ملی ہو تو کیا اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے؟ سوال کے طور پر لکھ لیجئے کہ پانی میں اگر کچھ صاف چیز ملی ہو تو کیا اس سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں؟ تو جواب لکھیے ہاں۔ گندی کوئی چیز ملنے پر پانی ناپاک ہوتا ہے، پر اگر کوئی پاک چیز مل جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر پانی میں کوئی پاک چیز، بھئی جیسے سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ابھی آپ نے کہا کہ تین جو وصف ہیں وہ تبدیل نہیں ہونا چاہیے، یا تو بدبو، یا تو رنگ، یا تو مزہ۔ اب اگر کوئی پاک چیز گر جائے تو پاک چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پاک چیز اگر گری ہے تو آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔
اسی طریقے سے دوسری چیز، بہتا پانی پاک ہوتا ہے. بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے. جیسے پانی کہیں بہ رہا ہے ندی کے اندر، اب مثال کے طور پر کوئی گندگی ہی پڑی ہو، کسی نے مطلب کوئی گندگی کر دی ہو، جانور نے کر دی ہو، انسان کی طرف سے کر دی گئی ہو، لیکن اگر پانی بہتا ہوا ہے تو بہتا پانی پاک ہوتا ہے. بہتا پانی پاک ہوتا ہے، وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے. لم ینجسہ شیء، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے. بہتا ہوا پانی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پاک ہوتا ہے. آپ اس سے غسل کریں، وضو کریں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. وہ جو میں نے احکامات آپ کو بتائے نا، وہ ٹھہرے ہوئے پانی کے ہیں. ٹھہرے ہوئے پانی میں 3 چیز کا مسئلہ ہے تو ناپاکی والا مسئلہ، باقی بہتا پانی تو پاک ہی ہوتا ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے. بہتا پانی کہیں پر بھی ہو، ندیوں کا ہو، کسی بھی جگہ پانی بہ رہا ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد جب یہ چیز آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی، نجاست کے احکامات آپ نے سمجھ لیے، تو ایک آخری چیز یاد رکھیں کہ شریعت نے ہڈی اور جانوروں کی جو گندگی ہوتی ہے، جیسے گوبر وغیرہ سوکھا ہوتا ہے، ان چیزوں سے پاکی حاصل کرنے سے منع کیا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو لکھ لیجئے گا. ہڈی اور جانوروں کی جو لید ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، اس سے پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہے. جیسے کئی بار ہوتا ہے کہ اب گوبر کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں سوکھے ہوئے ہوتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں کنڈے کا ورڈ بولا جاتا ہے، وہ اتنا سوکھا ہوتا ہے کہ اس سے بھی آدمی پاکی حاصل کرنے کا سوچ سکتا ہے. پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے سوال کیا تو آپ نے کہا کہ جنوں کا اس میں کھانا ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم جو ہے اپنی نجاست اور گندگی صاف کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو شریعت نے ہڈی اور جانوروں کی گندگی سے پاکی حاصل کرنے سے منع کیا. اور اس میں ایک احتیاط یہ بھی کرنا چاہیے کہ اگر کسی جگہ پر ہڈیاں پڑی ہو، کسی جگہ پر جانور کی گندگی پڑی ہو، تو وہاں پر انسان کو پیشاب پاخانہ کرنے سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ وہ جانور، وہ جنات کا یا جو ہوتے ہیں ان کا کھانا یا ان کے استعمال کی چیز ہوتی ہے. اب آپ اس میں گندگی کرو گے تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی مسئلہ پڑ جائے یا وہ آپ کو پریشان کریں. تو ان چیزوں سے ایک مومن مسلمان کو بچنا چاہیے. یہ بنیادی مسائل ہیں جن کا تعلق ابتدائی طہارت کے مسائل جو میں نے آپ کو بتائے اس سے تھا. اب انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آئے گا وضو کی فضیلت کیا ہے، وضو کے فرائض کیا ہیں، سنن کیا ہے، مکروہات کیا ہیں، وضو کا پورا طریقہ کیا ہے، اور وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. اس کے بعد غسل آئے گا، غسل کے فرائض واجبات کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، کن چیزوں سے غسل ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے. انشاءاللہ یہ ڈیٹیل کچھ آپ کے سامنے اگلے درس کے اندر اللہ تعالی نے چاہا تو انشاءاللہ آئیں گی. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کا پورا تعلق عمل سے ہے، اس لیے ضرور کلاس اٹینڈ کیجئے تاکہ کوئی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ بھی سکیں اور جان بھی سکیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی مولا رب العالمین، تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.